بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ آج کا ٹاپک ہے قانون مساوی فائدہ مختتم، لا آف ایکوی مارشنل یوٹیلیٹی. تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ جو مارشنل یوٹیلیٹیز ہیں مختلف کموڈیٹیز کی، ان کو ہم ایکول کریں گے. تو اس صورت میں صارف کا جو کل فائدہ ہے وہ میکسیمائز ہو جائے گا. تو اس کو آپ یہ پڑھ لیں. اگر کسی صارف کے پاس زر یا کرنسی ہو جسے ایک سے زیادہ اشیاء کو خریدنے میں استعمال کیا جا سکتا ہو، تو وہ اس زر یا کرنسی کو ان اشیاء کی ایسی مقداریں خریدنے میں صرف کرے گا کہ ہر ایک شے کا فائدہ مختتم دوسری شے کے فائدہ مختتم کے برابر ہو جائے. ٹھیک، یعنی جب وہ اشیاء خرید رہا ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ ہر چیز کی جو مارشنل یوٹیلیٹی ہے وہ دوسری کے ایکول ہو جائے. اس صورت میں وہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کر لے گا. ٹھیک، تو اس کو ہم قانون انتہائی تسکین بھی کہتے ہیں، کیونکہ یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کر رہا ہوتا ہے. اور ہم اسے قانون استبدال بھی کہتے ہیں، لا آف سبسٹیٹیوشن، کیونکہ سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہوتا ہے مختلف کموڈیٹیز کو آپس میں. اس طرح سے وہ سبسٹیٹیوٹ کرتا جاتا ہے کہ اس کی ٹوٹل یوٹیلیٹی میکسیمائز ہو جاتی ہے. اب اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہم کیا ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 یونٹس ہیں. ٹھیک ہے، زر کی 5 اکائیاں ہمارے پاس 5 روپے یا $5 ہیں. اور ہم دوسری چیز ایزیوم کرتے ہیں کہ 2 کموڈیٹیز جو ہم خرید رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کی پرائس 1 یونٹ ہے. یعنی اگر ڈالر ہے تو $1 ہو گیا، روپیہ تو $1. اور تیسرا ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ان اشیاء کو ہم نے پیکٹ کی صورت میں پرچیز کرنا ہے، یعنی 1 kg. ہم ½ kg نہیں خرید سکتے، ایگزیکٹ 1 kg ہم خریدیں گے. یعنی جو اشیاء ہیں کموڈیٹی ہیں اس کے بھی ہم 1 یونٹ ہی خریدیں گے، ہم ½ یونٹ نہیں خرید سکتے. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس چینی اور چاول ہے. چینی کی فرسٹ یونٹ میں 24 یوٹیلز فائدہ ہے، اس کے بعد 20 یوٹیل، 16 یوٹیل. اس طرح جو چاول کا فائدہ ہے وہ بھی 20 سے شروع ہوتا ہے اور 16، 12. ہم زیادہ چاول یوز کرتے ہیں تو مارجنیٹی اس میں کم ہوتی جاتی ہے. اب اس میں 4 سچویشن ہو سکتی ہیں. پہلی تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ 5 روپے سے صرف چینی خرید لیں. 5 روپے سے صرف چینی خریدیں تو کیا ہوگا، 5 یونٹ آئیں گی جس میں 24، 20، 16، 12، 8 ٹوٹل آپ کے پاس 80 یوٹیلز آ جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ فرسٹ تھا. سیکنڈ سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ صرف چاول خرید لیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا، 60 یونٹس آ جائیں گی. تیسری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کمبینیشن خریدیں. اب یہ کمبینیشن آپ کیسے خریدیں گے؟ کمبینیشن خریدنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ ایک یونٹ لیں گے، ایک مانیٹری یونٹ، کرنسی یونٹ لیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ نے کموڈیٹیز کون سی خریدنی ہے. ہم پہلا روپیہ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پہلے روپے سے ہم چینی خریدیں یا چاول خریدیں. چینی اگر خریدیں تو 24 یوٹیل ملیں گے، چاول خریدیں تو 20 ملیں گے. تو ہم کیا کریں گے، ہم چینی خرید لیں گے. دوسرا روپیہ، اب چینی ہم پہلے یونٹ کو خرید چکے ہیں، دوسرے روپے کو ہم چینی کی دوسری یونٹ پہ لگائیں گے یا چاول کے پہلے یونٹ پہ. دونوں میں ہمیں 20 یوٹیل مل رہے ہیں تو ہم دونوں میں سے کوئی یہ خرید سکتے ہیں. ایزیوم ہم چاول خرید لیتے ہیں، دوسرا روپیہ ہم نے چاول پہ لگا دیا. تیسرا روپیہ کہاں پہ ہم کنزیوم کریں گے، اس کے ایکسپینڈیچر کہاں پہ ہوں گے، تیسرے روپے کے. تو تیسرا روپیہ دیکھیں، اگر آپ چینی خریدیں تو آپ کو 20 یوٹیلز ملیں گے، اور اگر آپ چاول خریدیں تو 16 یوٹیل. تو اس کو ڈیفینیٹلی آپ چینی پہ کنزیوم کریں گے تیسرے روپے کو. فورتھ جو آپ کا روپیہ ہوگا وہ آپ کہاں پہ کنزیوم کریں گے، وہ اب چاول اور چینی دونوں میں سے، کیونکہ چینی کے آپ کو 16 یوٹیل ملیں گے اور چاول کے 16 یونٹس ملیں گے. چینی آپ 2 یونٹس تو خرید چکے ہیں، اب اس 4 روپے سے آپ 3rd یونٹ ہی خرید سکتے ہیں نا چینی کی، جس میں 16 یوٹیلس ملیں گے. چاول کی فرسٹ یونٹ آپ خرید چکے ہیں تو آپ سیکنڈ خرید سکتے ہیں جس میں 16 یوٹیلس ملیں گے. کوئی یہ خریدا جا سکتا ہے، ایزیوم کہ آپ نے چاول خرید لیے. اب آپ 4 روپیز کنزیوم کر چکے ہیں، 4 روپیز سے آپ نے 2 کلو چینی اور 2 کلو چاول خرید لیے. اب جو 5th روپیہ ہے اس کو کہاں پہ کنزیوم کریں گے؟ اگر چینی پہ کنزیوم کریں تو آپ کو 16 ملیں گے اور چاول پہ کریں تو اس پہ 12 ملیں گے. تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو آپ چینی پہ یوز کریں گے، یعنی چینی کی ایک 3rd یونٹ خریدی جائے گی، اس پہ 16 یوٹیلز ملیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل فائدہ آپ کو کیا ملا. ٹھیک ہے، ٹوٹل یوٹیلیٹی آپ کو کیا ملی، کل فائدہ آپ کو کیا ملا. تو یہ یہاں پہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے اس کیس میں کہ آپ نے 3 یونٹ خریدی ہیں چینی کی، تو یہ 60 ہو گئے، 24، 20، 16، 60. اور چاول پہ کیا ہو گیا آپ کے پاس 20، 16، تو یہ 36 ہو گیا. تو ٹوٹل آپ کے پاس یوٹیلیٹی کتنی ہو گئی،
اس کو میں یہ ڈائیگرام یہاں پہ لے آتا ہوں. یہ ڈائیگرام ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ نے 3 کلو چینی خریدی اور یہ, ٹھیک ہے. بی پوائنٹ پہ آپ نے 3 کلو چینی خریدی اور اے پوائنٹ پر آپ نے چاول خریدے 2 کلو اور ٹوٹل یوٹیلیٹی آپ کو مل گئی 96. تو یہ جو کرو ہوتا ہے, یعنی جس پوائنٹ پہ آپ پرچیز کریں اس پوائنٹ سے پیچھے جتنا کرو کا ایریا ہے بلو دا کرو, وہ اصل میں ٹوٹل یوٹیلیٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. چینی پر ہیں تو بلو دا کرو جو بی پوائنٹ سے پہلے چینی جو ایریا ہے بلو دا کرو آف ایم یو آف شوگر, وہ آپ کی ٹوٹل یوٹیلیٹی ہے. اس طرح یہ چاول کے متعلق ہے. پوائنٹ اے سے پہلے چاول کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے اس کا جو کر ہے اس کا ایریا جو ہوگا بلو دا کر بفور پوائنٹ اے, وہ آپ کی ٹوٹل یوٹیلیٹی ہوگی چاول سے. یعنی اگر آپ بات کریں کنٹینیوس فنکشن کی اور انٹیگریشن کی میتھمیٹکس کی لینگویج میں تو ہم اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ بلو دا کرو ہوتا ہے, ورنہ سیدھا سا آپ یہ کیلکولیٹ کر لیں. اچھا, یہ تھرڈ سچویشن ہوگی. ہم نے دیکھا کہ ہماری یوٹیلیٹی جو صرف چینی کی صورت میں کتنی تھی, 80 تھی. صرف چینی کی صورت میں 80 ملنی تھی, صرف چاول کی صورت میں 60 ملنی تھی, اور کمبینیشن ہمیں کیا دے رہی ہے 96, ٹھیک ہے. اور ہم اب دیکھتے ہیں فورتھ یہ ہے کہ ہم کمبینیشن پرچیز کریں گے, پرچیز کمبینیشن ہی کریں گے, لیکن یہ یوٹیلیٹیز کو نا ایکول کر کے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے کہ جو چینی ہے وہ ہم 4 kg خرید لیتے ہیں اور چاول جو ہے وہ ہم خرید لیتے ہیں یہ 1 kg. چینی اگر ہم 4 kg خریدیں گے تو ہمیں کیا ملے گا, اس میں دیکھ لیں 4 kg چینی خریدیں تو ہم یہ 12 تک آئیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم خریدیں گے 1 kg تو ہم اس میں کہاں تک, صرف یہ 20, ٹھیک ہے. 4 kg ہم چینی خریدیں تو 24, 20, 16, 12, اور 1 kg ہم چاول خریدیں گے تو ہم 20 پہ ہوں گے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل یوٹیلیٹی کتنی ہو جائے گی, یہ ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ یہاں پہ کی ہوئی ہے یہ ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ اب ہمارے پاس ٹوٹل یوٹیلیٹی آ گئی 92, ٹھیک. چینی کا جو کر تھا اس میں ہم پوائنٹ بی پہ تھے, ہم نے 1 یونٹ بڑھا دی, ہم پوائنٹ ڈی پر چلے گئے تو اضافہ جو ہمیں ملا وہ 12 یونٹ کا ہوا. اور جو چاول کا کر ہے اس میں ہم پوائنٹ اے پر تھے, ہم نے 1 یونٹ کم کر دیا چاول کا, کیونکہ پیسے تو ہمارے پاس 5 روپیز ہیں, تو جب چینی زیادہ خرید رہے ہیں تو چاول کم کرنا پڑے گا, تو وہ ہم چلے گئے پوائنٹ سی پر. اب دیکھیں کہ چینی کی زیادہ خریداری کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے 12 یونٹ کا, اور چاول کی کم خریداری کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہوا فائدے کا, یوٹیلیٹی جو سیکریفائز کرنا پڑی وہ تھی 16. تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل ہمارا نقصان ہی ہوا ہے. تو ٹوٹل یوٹیلیٹی بھی آپ دیکھ لیں, یہ کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. 4 کلو چینی سے ہمارے پاس آئے گی 24, 20, 16, 12, 72, اور چاول سے ہمارے پاس آئے گی 20, ٹوٹل ہوگی 92. تو ہم 96 سے ڈاؤن ہو کر 92 پر آ گئے. اس کا مطلب ہے جو سچویشن 3 تھی وہ ہمارے لیے بیسٹ تھی کہ ہم کمبینیشن خریدیں, لیکن اس طرح خریدیں کہ ہم ان کی مارجنل یوٹیلیٹی کو ایکول کریں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ نتیجہ بحث آ گیا. کنکلوژن ہے ہمارا یہ کہ صارف کا مجموعی فائدہ صرف اس صورت میں انتہائی زیادہ سطح پر پہنچتا ہے کہ وہ قانون مساوی فائدہ مقررہ پر عمل پیرا اور جو تیسری صورت میں واضح کیا گیا, اس صورت میں مجموعی فائدہ اس کا 96 ہے. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ صرف چینی خریدے تو ہم نے دیکھا کہ 80 یونٹ سے, صرف چاول خریدے تو 60 یونٹ سے, کمبینیشن خریدے اور اس لا کے مطابق خریدے تو 96 ہے, کمبینیشن خریدے اور اس لا کے اگینسٹ خریدے تو 96 سے کم ہی ہوگا, زیادہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے ہمارا لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی, قانون مساوی فائدہ مختصر. تھینک یو.